اسلام اصل دین کے پیارے سے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام اصل دین کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ حضرات محترم، ایک وہ انسان جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اس کے لیے اس کائنات کے اندر سب سے بڑا منصب، سب سے بڑی عزت اور شرف یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائے۔ کون اللہ کے بندوں میں شامل ہیں؟ یا اللہ کے بندوں میں شامل ہونے کے لیے کن اوصاف کا حامل ہونا پڑے گا؟ یہ باتیں گزشتہ جمعے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن سے رکتے ہیں، ایسے خوش نصیب انسان اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر انسان اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائے تو کیا ملے گا؟ تو میں نے اس کی طرف اشارہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ افراتفری اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن جب انسان اپنے لیے جواب دہی سے خوف زدہ ہوگا اور سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی، وَجِیءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ جہنم کو گھسیٹ کے انسانوں کے سامنے لایا جائے گا، اس وقت انسان بڑی نصیحت پکڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب نصیحت کا کیا فائدہ؟ اس وقت ہر انسان یہ کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں دنیا کی زندگی میں کچھ آگے کے لیے کر لیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب جیسا سخت عذاب کسی کا نہیں ہوگا، اور اس کی پکڑ جیسی پکڑ کسی کی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہم میں سے ہر انسان سمجھتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے یہ دولت میری ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، لیکن اللہ یہ اجازت نہیں دیتے۔ ہم نہ دولت کو کمانے میں آزاد ہیں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ ایک تو ہے انسان فضول کاموں میں خرچ کرے، فضول کاموں میں خرچ کرنے کے متعلق اللہ نے فرمایا جو فضول خرچی کرتا ہے، بے مقصد پیسہ، چاہے وہ شادی پہ خرچ کرتا ہے یا کسی اور چیز پہ، اس کا کوئی مقصد نہیں، صرف اپنی انا بنانے کے لیے، کہا وہ اخوان الشیاطین، وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔
اور اللہ کے بندے جو ہیں وہ تو اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہو تو تب بھی میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی یہ پراپرٹی ہے میری، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رستے میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا تیری اولاد ہے نا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ خرچ کر کے اسے فقیر بنانا ہے؟ کہ ان کو دینا، اپنے بعد اپنی اولاد کو فقیر کر کے نہ چھوڑو۔ یعنی جذبہ اچھا ہے کہ میں اللہ کے رستے میں دے دوں، لیکن یاد رکھیں نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 4 درہم ہیں جو کوئی بھی انسان خرچ کرتا ہے۔ ایک درہم وہ ہے جو کسی غریب کو اس کے پیٹ بھرنے کے لیے یا اس کا تن ڈھانپنے کے لیے دیتا ہے، کہا اچھا ہے۔ ایک وہ درہم ہے، ایک وہ روپیہ ہے جو انسان۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا اور اسے پسند کیا۔ دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، اور سب سے اہم بات کہ اپنی رائے ہمارے کمنٹ کے اندر ضرور دیں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ ایک وہ ہے جو جہاد کے رستے میں خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے اچھا درہم وہ ہے جو انسان رزق حلال کما کے اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے، حرام کما کے نہیں، حلال کما کے، رزق حلال کما کے اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنی بیوی، اپنی والدہ، اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ سب کے حق کو پہچانتے ہوئے یہ نہیں کرتے کہ سارا کچھ لوگوں میں بانٹ دیں اور اپنی اولاد فقر میں مبتلا ہو کے لوگوں سے مانگتی رہے۔ والذین اذا انفقوا، وہ اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے۔ آج دیکھ لیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی پہ 10 20 30 لاکھ روپے کی کپے میں ڈیکوریشن کر دیتے ہیں۔ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ کیا ملتا ہے ان جوڑوں کو؟ کیا ملتا ہے ان کے ساتھ ان کے معاملات کو، سوائے اس بات کے کہ لوگ کہیں کہ بڑی ڈیکوریشن کی تھی؟ کیا ملا اس کے علاوہ؟ اور میرے بھائیوں، آج پابندی کے باوجود ہم اتنے اپنے وسائل کے مطابق حد کر دیتے ہیں کھانوں کی۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے تو ہیں ایسا کھانا کسی نے نہیں کھلایا، لیکن ان کا کیا کریں گے جو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو بیانے کے لیے 50 بندوں کو یا 20 بندوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں دیا ہے اسے کنٹرول رکھو، بے جا خرچ نہ کرو۔ ایک مومن کی صفات میں یہ صفت نہیں ہے کہ وہ ہر جائز و ناجائز جگہ پہ خرچ کرتا رہے، بلکہ جائز پہ بھی کہا اسراف نہیں کرنا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مکے کے لینڈ لارڈ لوگوں میں سے ایک ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں کیونکہ مجھے تکلیف ہے، بیمار ہوں۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ ڈائیگنوز کیا کہ تیرا دل بیمار ہے۔ اس وقت ڈاکٹرز حکماء کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دل کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آج تو ہارٹ پرابلم ہر تیسرے بندے کو ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا دل بیمار ہے، اللہ تمہیں صحت دے دے گا، اولاد بھی دے گا۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی انہوں نے کہا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ آپ نے فرمایا نہیں،
یہ بہت زیادہ ہے. کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے میں تھوڑا سا مال رکھ کے باقی خرچ کر دوں. پھر آپ نے فرمایا نہیں. پھر کہنے لگے اچھا میں 1/3 رکھ لیتا ہوں 2/3 خرچ کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بھی زائد ہے. پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح کرتا ہوں میں نصف اپنے پاس رکھتا ہوں نصف خرچ کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ٹھیک. پھر اس نے کہا میں 1/3 خرچ کرتا ہوں 2/3 اپنے پاس رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بھی زائد ہے. ہاں تم اتنا کر سکتے ہو. اب اگر آپ اپنے مال میں سے اللہ کے رستے میں بھی دینا چاہتے ہیں تو اگر 1/3 سے زائد اپنی اولاد کے حق میں سے چھوڑ کے دیں گے تو وہ اللہ کی خوشنودی نہیں ہوگی، نافرمانی ہوگی. اور پھر چاہتے ہیں کہ زندگی خوشیوں سے بھر جائے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اللہ کے بندوں کی صفات میں یہاں بیان کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے میری زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ عرض کروں گا. میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں. پہلی صفت اللہ کے بندوں کی یمشون علی الارض حونا، وہ زمین پہ اکڑتے ہوئے نہیں چلتے، وہ یعنی تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی بھی مخاطب ہو جہالت کے ساتھ تو کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، بھائی تمہیں سلام ہے میں اس طرح تمہیں جواب نہیں دوں گا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں بھی سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو جہنم کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے بھی اسراف نہیں کرتے، میانہ روی درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں. اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے. اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. اللہ اللہ اللہ